الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نجاست دور کرنے کے لیے کئی بار گیلے کپڑے سے صاف کرنا کافی ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا واش روم میں پیشاب کرنا سیکھ لے اور اس کے لیے میں پیمپر نہیں لگانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ اس طرح میرا بیٹا کئی بار زمین پر پیشاب یا پخانہ کرے گا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نجاست صاف کرنے کے لیے پانی بہانا افضل ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ میں گیلا کپڑا لے کر 3 بار زمین اس سے صاف کر دوں؟ اس لیے کہ مجھے شدید نوعیت کے وسوسوں کا سامنا ہے، لہٰذا میرے لیے ہر بار پانی ڈالنا بہت مشکل ہوگا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، اگر بچہ مصلی وغیرہ پر پیشاب کر دے تو نجاست زائل کرنے کے لیے اسپنج یا پیشاب چوسنے والا کپڑا استعمال کریں، پھر اسے دھو لیں اور اس پر مزید پانی بہائیں، اور اس وقت تک یہ عمل کریں کہ آپ کو نجاست کے زائل ہونے کا یقین ہو جائے۔ اس طرح مصلی پر پانی ڈالنے کا معاملہ کافی حد تک محدود ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں پانی صرف اتنی ہی جگہ پر ڈالا جائے گا جہاں پیشاب موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور کیا نجاست زائل ہو چکی ہو تو بھی اسے نچوڑنا ضروری ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ، اگر نجاست کا نظر آنے والا وجود ہو تو اسے زائل کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر جامد ہو تو نجاست کو ہٹا دے، اور اگر سائل ہو مثلا بہنے والی ہو پیشاب وغیرہ تو اسے اسپنج سے خشک کر دے، اس کے بعد اس پر پانی بہا دے یہاں تک کہ غالب گمان ہونے لگے کہ نجاست کے اثرات یا بذات خود نجاست زائل ہو چکی ہوگی۔ یہ پیشاب کی صورت میں 2-3 بار پانی بہانے سے ہو جائے گا، جبکہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست زائل ہی نچوڑنے سے ہوگی تو پھر ضروری ہوگا، مثلا کہ نجاست اس چیز کے اندر سرایت کر گئی ہو اور اس کے اندر پہنچی ہوئی نجاست نچوڑ کر ہی صاف کی جا سکتی ہو تو پھر اسے نچوڑنا ضروری ہے۔ اور اگر نجاست فرش پر ہے تو معاملہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ فرش میں نجاست سرایت نہیں کرتی، لہٰذا اگر آپ اس جگہ کو گیلے کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیں اور اس کپڑے کو بار بار دھو کر جگہ صاف کریں تو اس طرح فرش پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ نجاست کی رنگت اور بو فرش پر باقی نہ رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 375612۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔